ریلیشن شپ مینجمنٹ، یہ بھی بہت بڑی اسکل ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو دینی چاہیے. ریلیشن شپ مینجمنٹ، ہم سب لنکڈ ہیں، ہم سب ریلیٹڈ ہیں، ہم سب جڑے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے. تو آپ اپنے بچوں کو ریلیشن شپ مینجمنٹ کی اسکل ضرور دیں. اور دیکھیے یہاں پر کہ 2 ریئل لائف ایگزامپلز میٹر. بچوں کو بیٹھ کر مثالیں مت سنائیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوفناک بات میرے لیے کوئی نہیں ہے کہ ہمیں بچوں کو نصیحت کرنی ہو تو کہانیاں جانوروں کی سنانی پڑتی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی آج کی بات. یعنی اتحاد کا درس دینا ہے تو پتہ نہیں بیل کہاں سے آ جاتا ہے وہ درس دینے. دیانت کا درس دینا ہے تو کسی کا کلاڑا کھو جانا چاہیے. آپ ہم سب نے یہی درس دیا. درس دینے کا مطلب کیا ہے؟ عمل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے 40 برس کسی کو نہیں کہا کہ یوں مت کرو اور یوں کرو، بس کرتے رہے. دیکھا جائے تو وہی کیا نا. انہوں نے انہوں نے عمل کیا. اور آپ لوگ اگر اپنے ریلیشن شپ مینجمنٹ، میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہانی سنائی وہ پھپھو والی، آپ اگر اپنے ریلیشن شپ مینجمنٹ میں کیئر، کنسرن، بات کرنا، سلیقہ، یہ سب سکھاتے ہیں، صورتحال مختلف ہو جاتی ہے. ابھی امریکہ کے اوپر میں نے اس کے اوپر آرٹیکل پہ لکھا تھا، یہ جو ابھی ہمارے پرائم منسٹر وہاں پر گئے ہیں، تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ میٹنگ بٹوین 2 unconventional لیڈرز کے نام سے. تو کچھ جو مبصرین تھے وہ یہ بات کر رہے تھے جو وہاں کے، وہ کہنے لگے کہ امریکہ سے بات کرنے کے لیے امریکن کانٹیکسٹ کو سامنے رکھنا چاہیے، آپ پھر ان سے بات کر سکتے ہیں. تو ریلیشن شپ میں کانٹیکسٹ ہی ہوگا. آپ صرف مثالیں دے کر اگر کسی کو سمجھائیں گے کہ دیکھیں، اب میں آپ سے کہوں اچھی بات کرنی چاہیے کہ آپ کہیں گے نہیں کرنی چاہیے. میں آپ سے کہوں دیانتداری سے کام کرنا چاہیے کہ آپ کہیں گے نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری سچی اچھی بات ہے. ایگزامپل دینے کی بجائے ایگزامپل بنے. 3 دفعہ ساتھ والے کو کہیے، ایگزامپل دینے کی بجائے ایگزامپل بنے. جی جناب. میں نے اکثر دیکھا ہے یہ جب بچوں کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، تمہیں یہ نہیں پتا ہے، تمہیں وہ نہیں پتا ہے، چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، تو ادھر ادھر سے کچھ بڑے بوڑھے آ کر کہتے ہیں کہ ایک تو وہ چیخ رہا ہے. تو چیخنے والے کو چیخنے سے روکا جا سکتا ہے؟ نہیں روکا جا سکتا. ماڈلنگ کرنی ہوتی ہے. آپ نے ماڈل کرنا ہے اپنے بیہیویئر کو. اور ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جنہیں ایسا نبی ملا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ نقل کرنی ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نقل ہو تو آپ کو اصل میں کتنا اصل ہونا چاہیے. جو چاہتا ہے کہ اس کی نقل ہو اس کو اصل میں کتنا اصل ہونا چاہیے. اور جس گھڑی آپ اس بات کو سمجھو گے you would be on a kind of track جہاں پر آپ جا کر چیزوں کو اور طرز پر دیکھنا شروع کر دیں گے. اور جس گھڑی آپ نے سمجھ لیا کہ ریلیشن شپ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جنہوں نے سکھانا چاہا انہوں نے تو جانوروں کے ساتھ محبت کا بھی تعلق سمجھا دیا اور سکھا دیا. میں نے اکثر بچے دیکھے ہیں کہ انہیں سکھایا گیا پیٹس کے ساتھ پیار کرنا، وہ ان کے مرنے پہ رو رہے ہوتے. آپ نے کئی تصویریں دیکھی ہوں گی یہ جو بقرعید پر ہوتی ہیں کہ وہ سر کٹا کر پڑا ہے کسی بکرے کا، تو اس کو بھی بچے کٹوریاں لے کے پانی لے کے اس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو اتنے اچھے ہیں، لیکن ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے انہیں بتانے کی کہ ریلیشن شپس آر مینجڈ. ریلیشن شپ کو مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ان میں یہ رشتے سارے کچی ترپائی سے ہوتے ہیں. یہ بار بار ابھرتے رہتے ہیں، انہیں بار بار آپ کو سینا پڑتا ہے. اور کبھی بھی رشتے کو پکی ترپائی لگانا بھی نہیں. چونکہ پکی ترپائی آپ کو ادھوڑنی پڑ جائے تو ذاتیں ادھڑ کے رہ جاتی ہیں. یہ ہوتے ہی کچی ترپائی کے ساتھ مینج کرنا پڑتا ہے. آپ اپنے بچوں کو مینج کرنا سکھا سکتے ہیں. اور مینج کرنا جب سکھانے جاؤ تو یہ بات ضرور مینج کرنا سکھانے جاؤ کہ وہ جو نیگیٹیوٹی ہے، اپنے متعلق نیگیٹیوٹی، اس کا خاتمہ کرے، پھر وہ ریلیشن شپ کو ٹھیک کر سکتا ہے.
آپ دیکھ لیجئے ہر وہ شخص اپنا ریلیشنشپ ٹھیک رکھ سکتا ہے جو آئی ہیو ٹو نہیں کہتا. کیونکہ جس گھڑی آپ کہتے ہیں نا آئی ہیو ٹو, اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ ریڈی ٹو ڈو دیٹ. اس کا مطلب آپ نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا. بہت سے لوگ ہیں ہاں کیا کریں, اٹھنا تو پڑتا ہی ہے, اٹھنا تو یہ نہیں, اٹھنا چاہتے نہیں. ہاں کیا کریں, بچے ہیں, پھر ان کے رشتہ دار ہیں, دیکھنے تو پڑتے ہی ہیں. اس کا مطلب آپ دیکھنا تو نہیں چاہتے. ہاں کیا کریں, اتنے مشکل حالات میں نوکری کرنی پڑتی ہے, تو پھر آپ نوکری تو نہیں کر رہے. یہ جو مجبور ہوتے ہیں, یہ جو کیا ہوتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں, یہ اپنی نظر میں مظلوم ہوتے ہیں. ساتھ والے کو بتائیے, یہ جو مجبور ہوتے ہیں یہ اپنی نظر میں کیا ہوتے ہیں, حالانکہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں. بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک, ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اور ان سے ان کے بعد 2-3 جملے ہوتے ہیں. ایک جملہ خاص طور پر یہ کہتے کہ میں نا اس کی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا. جو یہ کہے کہ میں اس کی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا یا نہیں کر پا رہی, تو اس کا مطلب اس کی ترقی پہ نظر نہیں ہے, اس پہ نظر ہے. بات پہنچی. تو ہمیں نظر کس بات پر رکھنی ہے, ترقی پر. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, ہمیں نظر کس بات پر رکھنی ہے, تربیت پر. اگر ہمیں تربیت کرنی ہے, اور اگر آپ کی نظر کہیں اور ہوگی تو پھر جہاں ہوگی وہی آپ کو ملے گا. نیور آئی ہیو ٹو زندگی سے نکال باہر پھینکیے. جس گھڑی آپ کی زندگی سے آئی ہیو ٹو نکل جائے گا, آپ اپنی زندگی جی رہے ہوں گے. آئی ہیو ٹو کہنے والے دوسروں کے حساب سے زندگی جی رہے ہوتے ہیں, اس لیے یہ مطمئن نہیں ہوتے, یہ اپنی زندگی نہیں گزار کرتے. اور ریلیشن شپ مینجمنٹ میں جس گھڑی آئی ہیو ٹو آتا ہے, اس سے زیادہ خوفناک کوئی جملہ ہے. بچے جو ہیں دیکھنا تو پڑتا ہے. آپ ذرا اس کو فیل کر کے تو دیکھیں. جس گھڑی آپ کہتے ہیں دیکھنا تو پڑتا ہے, اس کا مطلب دیکھنا نہیں چاہتے, لیکن دیکھنا تو پڑتا ہے. مجبور ہو کے, مظلوم ہو کے ظالم ہو جاتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بچوں کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ ان سے آپ کو توانائی ملے گی, لیکن نہیں. اور خاص طور پر استاد تو سارا دن توانائی لے سکتا ہے, لیکن اسے لگتا ہے وہ توانائی دے رہا ہے. اب جو توانائی لینے والی جگہ پر جا کر گئے میں توانائی دے رہا ہوں, اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑے کانفلکٹ کی کوئی بات اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. اینڈ دس از دا پلیس جب آپ کو توانائی جہاں سے ملتی ہے. آپ کھلکھلاتے ہوئے بچوں کو جب دیکھتے ہیں, میں نے اکثر دیکھا ہے, کہتے ہیں ان کو کون سی فکر ہے. جو یہ کہتے ہیں نا ان کو کون سی فکر ہے, اس کے حساب سے سب سے زیادہ فکر مند وہی ہے اس دنیا میں. کیونکہ ان کو کون سی فکر ہے, وہ اپنی محرومی کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے معاملات کو, واقعہ. یعنی وہ دوسرے معنی میں کہتے ہیں کاش مجھے بھی کوئی فکر نہ ہوتی. فکر نہ ہونا, فائن, آئی انڈرسٹینڈ. فکر کا ذکر کرنے والوں کو اکثر فکر رہتی ہے. کہیے ساتھ والے کو, فکر کا ذکر کرنے والوں کو